آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ غدیر ہم پر آخر مسئلہ کیا پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مال غنیمت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا تھا۔ تقسیم پر کچھ صحابہ کرام کو ناگوار گزرا، انہوں نے غدیر ہم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بریدہ، یعنی جس نے اعتراض کیا تھا، کیا تم کو علی سے ناگواری ہے؟ یعنی اس مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے ناگواری محسوس کرتے ہو؟ تو حضرت بریدہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے ناگواری مت رکھو، جتنا حصہ علی نے لیا ہے علی کا اس سے زیادہ حصہ بنتا ہے۔ پھر بریدہ اسلمی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، حضرت بریدہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا کہ اے بریدہ خاموش رہو، علی کا جتنا حصہ بنتا تھا نا اس سے علی نے کم لیا ابھی تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میری ناگواری جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حدیث میں حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ سلمہ بن کہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل سے سنا ہے کہ ابو سریحہ یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شعبہ کو جو ہے نا وہ راوی کے متعلق کچھ شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ نے اس حدیث کو میمون ابو عبداللہ سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، الطبرانی فی المعجم الکبیر میں بھی آئی ہے، الحاکم المستدرک میں بھی آئی ہے، ابن ابی عاصم میں بھی آئی ہے، خطیب بغدادی میں بھی آئی ہے، الحیثمی فی مجمع الزواد میں بھی آئی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے، الطبرانی المعجم الاوسط میں بھی آئی ہے، عبد الرزاق فی المصنف بھی آئی ہے، یعنی کثیر جو کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ کو میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا تب کہا جب حضرت علی کی مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے حضرت بریدہ اسلمی نے جو ناگواری کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی نے جتنا حصہ رکھا ہے علی کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے، تب حضرت بریدہ کہتے ہیں میری ناگواری ختم ہوگی۔ اور اس موقع پر کتنی کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناگواری مزید لوگوں میں نہ رہے۔ اب ناگواری حضرت بریدہ اسلمی کی تو ختم ہوگی نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا تاکہ بریدہ اسلمی کی ناگواری تو ختم ہو گئی ہے، لیکن دیگر صحابہ میں ہو سکتا ہے ناگواری ابھی باقی ہو، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا تاکہ باقی صحابہ کی ناگواری بھی ختم ہو جائے۔ اور یہی حدیث شیعہ لوگوں نے اپنی کتاب، ان کی بڑی معتبر کتاب ہے بہار الانوار، جلد نمبر 37 ہے، صفحہ نمبر 190 ہے، اور اس میں بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ جو ذاکر ہیں، یہ جو منہ پھاڑ کر صحابہ پر تان کرتے ہیں، کیا یہ اپنی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے؟ بہار الانوار صفحہ 190 پر لکھا ہے کہ بریدہ اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی مال غنیمت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اور محبوب ہوں علی بھی اس کے مولا اور محبوب ہیں، لہذا ان سے ناگواری مت رکھو۔ یہ حدیث آپ شیعوں کی معتبر کتاب جو بہار الانوار میں آئی ہے، کاش تم منافق دھوکے باز عیار نہ ہوتے اور تم نے اپنی کتابوں کا کم از کم مطالعہ کیا ہوتا۔ یہی حدیث آپ شیعوں کی دوسری کتاب کشف الغمہ جلد 1 صفحہ نمبر 293 میں بھی آئی ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، کم از کم اپنی کتابوں کا تو یار مطالعہ کر لیا کرو۔ اگر آپ نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ ہاتھ اٹھانا حضرت علی پاک کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ خلافت بلا فصل نہیں تھی بلکہ یہ ایک مسئلے کا حل تھا۔ پیچھے میں نے آپ کو کتنی کتب احادیث سے یہ حدیث سنائی، ابھی میں نے آپ کو بہار الانوار سے بھی سنائی، اب میں آپ کو سنانے لگوں آپ کی دوسری کتاب کشف الغمہ سے۔ بریدہ اسلمی کہتے ہیں ہمیں مال غنیمت حاصل ہوا، رسول اللہ کی طرف خط لکھا کہ تقسیم کے لیے کسی کو بھیجیں، رسول اللہ نے علی کو بھیجا، حضرت علی نے تقسیم کیا اور اپنا حصہ بھی نکالا۔ ابو بریدہ جو تقسیم کی شکایت لے کر غدیر ہم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور تقسیم پر ناگواری کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا جتنا حصہ بنتا تھا علی نے تو اس سے بھی کم لیا ہے، علی کا اس سے زیادہ حصہ بنتا ہے، لہٰذا تم ناگواری مت رکھو، اس ناگواری کو ختم کرو، کیونکہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یاری یہ تھا اصل پس منظر، میں نے کتب حدیث سے بھی ثابت کر دیا، میں نے شیعہ کی 2 کتب بہار الانوار اور کشف الغمہ سے بھی ثابت کر دیا۔ ایک صرف تنازع تھا، ناگواری تھی، جو جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروایا، باقی نہ کوئی بیعت لی گئی اور نہ بیعت و خلافت کا اعلان کیا گیا۔ یہ تھا بس پس منظر جس کو جھوٹے مکار شیعوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ عید غدیر چونکہ شیعہ لوگ غلط نظریہ خلیفہ بلا فصل کے تناظر میں مناتے ہیں، اس لیے یہ کوئی عید نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ جرم و گناہ ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلا فصل خلیفہ نہیں بلکہ چوتھے خلیفہ ہیں۔